اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آیت نمبر 45 تک پڑھ چکے تھے۔ اس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر چیز کو موت آنی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں وہاں نہ ہوتا تو مجھے موت نہ آتی، یہاں نہ ہوتا تو مجھے موت نہ آتی، ایسا نہ ہوتا تو مجھے موت نہ آتی، ویسا نہ ہوتا تو موت نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو اور جس جگہ پر بھی ہو، جہاں تمہاری موت لکھی ہے، پہلی تو بات ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہنچ کے تمہیں موت آ جانی ہے۔ تم اگرچہ مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ چھپ جاؤ، پھر بھی تمہیں موت وہاں پہ بھی آن لینی ہے۔ تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مسئلہ یہ ہے کہ صرف بقا اگر کسی کو ہے تو وہ مالک کی ذات کو ہے، خالق کی ذات کو ہے، کریٹر کی ذات کو ہے، اللہ کی ذات کو ہے، جو بڑا بزرگی والا ہے اور بڑا اکرام والا ہے، عزت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایسا عزت والا ہے، ایسا اکرام والا ہے کہ ہر چیز، ایسی طاقت ہے، اس کی قوت ہے کہ ہر چیز اسی سے مانگتی ہے۔ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے گزشتہ سبق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھا تھا، تھوڑا سا جہنم کا ذکر تھا، اور اب اللہ تعالیٰ یہاں سے تھوڑا جنت کا ذکر سٹارٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو ڈر گیا مقام کھڑے ہونے سے، ربی اپنے رب کے سامنے، جنتان دو باغ ہیں، ٹھیک ہے؟ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو اللہ تعالیٰ نے باغ تیار کر رکھے ہیں۔ اب یہاں پہ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ مقام ربی ہی سے مراد یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ ایک معنی کیا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی برائی کرنے سے بچ اس لیے گیا کہ اس کو اللہ کا ڈر تھا، نیکیاں اس لیے کرتا رہا کہ اس کو اللہ کا ڈر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور وہ اس خوف کو عملی طور پہ بھی سمجھ آئے کہ واقعی خوف ہے اس کی نیکیاں اور اس کی برائیوں سے، تو یہ چیز اللہ فرماتے ہیں جیسے قرآن کریم ہے نا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو یہ خوف جو ہے اللہ تعالیٰ اس خوف کی وجہ سے اسے دو باغ اسپیشلی عطا کریں گے۔ اچھا، دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کا، کہ جو شخص اپنے رب کے اپنے اوپر قائم ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس کو یہ پتا ہے کہ میرا رب میرے اوپر نگران ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہے نا کہ وہ خود رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ایک ہے رب اس کے سامنے جو ہے وہ بطور نگران اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس چیز سے خوف کھاتا ہے کہ اللہ تو میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، تعملون بصیر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو میری ایک ایک بات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کے میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، تو یہ چیز اس کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے قرآن کریم میں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، تو ہر جان کے اوپر اگر کوئی چیز نگران ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، دوبارہ ایک دفعہ سمجھیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، ٹھیک ہے؟ اس کی بات کو ڈینائی کرنے سے ڈرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات کا اس کو دل میں خوف ہونا چاہیے فل، کہ وہ اپنے رب، اس کا رب جو ہے اس کے اوپر کھڑا ہے، اس کے اوپر نگران ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دونوں معنی بیک وقت بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہ قرآن کریم کا کمال ہے، ٹھیک ہے؟ کہ متعدد معنی بھی بعض اوقات جو ہے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، حامل ہوتے ہیں، وہ عبارت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے نا جو جنت کا انسان کو وارث بنا رہی ہے، تو وہ خوف ہے، ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ خشیت الہی ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کے کئی ایک واقعات ہیں، یہ میں نے ایک واقعہ یہاں سے بھی نکالا ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ واقعہ اس حدیث مبارکہ کو پڑھیں آپ، اس میں جناب حذیفہ، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے،
ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3452 ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آیا گیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا، جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اسے پوچھا ایسا تو نے کیوں کروایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ عقبہ بن عمر رضی اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ یہ شخص کفن چور تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ کفن چور تھا اور اس کے دل میں خوف یہ پیدا ہوا لمحات میں، آخری لمحات میں، کہ میرا مالک مجھے کیا کہے گا، اور اس نے جو ہے وہ یہ والا معاملہ کیا۔ حالانکہ یہ معاملہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے جس کو معاف کر دے۔ مسئلہ یہ ہے یہ معاملہ جائز نہیں کہ انسان اس طرح کروائے، نہ اس کی جواز کو ہم یہاں سے ثابت کر رہے ہیں۔ ایک چیز جو ہم یہاں سے لینا چاہ رہے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، ٹھیک ہے، کہ اس نے گناہ اتنے کیا تو اس کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا۔ تو یہاں پہ یہ بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے ڈر۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جس کا اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا تھا اپنے دل میں بہت زیادہ۔ اور آپ نے وہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا سنا ہوگا کہ جس میں وہ 3 بندے جو ہیں وہ غار کے اندر جو ہے نا وہ پھنس گئے تھے، ٹھیک ہے، اور غار کے اندر پھنسے ایسے کہ غار کے اندر جا کے بیٹھے ہیں تو بارش شروع ہو گئی اور عجیب جو ہے نا تیز ہوا چلنے لگی، اور جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لائن سلائڈنگ اور اس ٹائپ سے جو ہے نا پتھروں کا گرنا، وہ پتھر آ کے جو ہے نا غار کے منہ کے سامنے وہاں پہ گر گیا اور بند ہو گیا اس کا آنے جانے کا راستہ۔ تو وہاں پہ وہ بیٹھے بیچارے بڑے پریشان کہ اب کیا کریں۔ تو ہر ایک نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو نا، تو یہ چونکہ جائز بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ڈسکس ہے اس کو حدیث مبارکہ میں، تو نیک اعمال کا آپ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دو کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے نیک اعمال ہیں، اگر میں نے تیرے لیے کیے، اگر تجھے قبول ہے تو مجھے اس جو ہے نا وہ تکلیف سے نجات دے دے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال پیش کیے، اپنے نیک اعمال پیش کیے۔ ایک نے کہا کہ والدہ کا معاملہ پیش کیا کہ میری والدہ جو ہے نا وہ مطلب والدین جو ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، میں روزانہ جب دودھ لے کے جاتا ہوں تو اپنے والدین کو سب سے پہلے پیش کرتا ہوں، ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ دودھ جو ہے وہ آپ پئیں۔ لیکن کہتے ایک دن میں دیر ہو گئی مجھے اور میں دودھ جو ہے نا وہ لے کے پہنچا، میرے بچے بلک رہے تھے، رو رہے تھے کہ ہمیں دیجیے، لیکن میرا ایک سسٹم کہ میں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ سب سے پہلے والدین کو دینا ہے۔ والدین سوئے ہوئے تھے، میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا، ایون رات پوری میرے بچے مجھ سے مانگتے رہے لیکن میں نہیں دی۔ اللہ، میں والدین کے ساتھ یہ اس نے سلوک صرف تیری رضا کی خاطر کیے، اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے نا تکلیف سے، اس آزمائش سے نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا، پتھر پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نے اپنی بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں فلاں اس طرح، وہ لمبا قصہ ہے، میں آپ کو نا حدیث سینڈ کر دوں گا۔ اور دوسرے نے اپنا بیان کیا کہ ایک شخص آیا مزدوری کے لیے اور اس کو میں نے جو ہے نا وہ مزدوری دی، اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا، پھر اس کے پیسے میں نے سیو کر لیے، پھر میں ایک جگہ پہ انویسٹ کیے، وہاں سے بہت کچھ کما لیا، بہت سی بکریاں اور یہ وہ۔ ایک دن وہ آیا، میں نے سارا کچھ اس کو دے دیا، اللہ یہ تیری رضا کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اور پتھر کو جو ہے نا۔ ایک اور شخص تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری فلاں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کزن تھی یا فلاں تھا، تو وہ جو ہے نا میں جو ہے نا زنا کے معاملے میں جو ہے نا میں چاہ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ تیرے پاس تو مال نہیں ہے، تیرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس نے جتنے پیسے مانگے میں اتنے پیسے لے کے آیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب میں قریب گیا تو اس نے کہا کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، اس ٹائپ سے کچھ جملے بولے، تو مجھے اس شخص نے کہا مجھے اللہ کا بڑا خوف آ گیا، مطلب اس وقت نا میں اس غلطی سے بچ گیا اور پیسہ شیسہ وہیں چھوڑ کے سب کچھ نکل گیا، تو اللہ یہ تیری رضا کے لیے میں اس غلطی کو چھوڑ دیا، اور اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر کو لڑکھڑا دیا اور وہ پتھر نیچے اتر گیا۔ تو یہاں پہ بھی ایک چیز بیسک ہے کہ وہ اللہ کا خوف، ہر چیز اللہ کے خوف سے چل رہی ہے۔
تو اب یہاں بات یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنت کا معاملہ بھی اسی شخص کے لیے ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ جنت اس شخص کو دیتا ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے اسی صورت کے اندر دو دو چیزوں کا ذکر کیا، جیسے رب المشرقین اور رب المغربین، یہاں پہ بھی ہے جنتان. ٹھیک ہے، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے عینان تجریان، پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی وَمِن دُونِهِمَا جنتان. تو یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوال سمجھنے والی سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دو باغوں کا ذکر ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا دو باغ ہیں صرف؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب اگر ہم قرآن کریم سے ہی ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو قرآن کریم بھی کئی جگہوں پر نا مثال کے طور پر کہتا ہے کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں یہ دونوں جنس کے اعتبار سے برابر ہیں، نیک اعمال کے اعتبار سے برابر ہیں اور ریوارڈ کے اعتبار سے برابر ہیں. ٹھیک ہے، میں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور جگہ پر جمع کا صیغہ بھی ہے، جیسے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے کے اور نیک اعمال کیا، ان کے لیے جنات ہیں. تو اب یہاں سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باغ بے شمار ہیں. جیسے کچھ اسپیشل ہوتا ہے نا، یہ ان باغات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیشل پرووائڈ کرنے ہیں، کوئی خاص باغ جس کو آپ کہہ لیں. اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4788، یہاں سے میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں، ایک منٹ. تو اس حدیث مبارکہ میں نا، یہ جو حدیث مبارکہ میں اوپن کرنے لگا ہوں، اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو دو باغ ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی، ان باغوں کا ذکر کیا ہے. یہ دیکھیں، کہتے ہیں جی عربی میں پڑھ لیں، بے شک آپ اردو میں پڑھ لیں. حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود حدثنا عبد العزیز، یہ پوری سند ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتان من فضۃ، کہ دو باغ تو ایسے ہیں کہ جس کے برتن جو ہے نا، جس کے برتن جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ چاندی کے ہیں. فضہ چاندی کو کہتے ہیں. وہ جنتان من ذهب، اور دو باغ ایسے ہیں کہ وہ باغ اور اس میں جو کچھ ہے وہ مافیا، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سونے کے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور صاف میں وما بین القومی و بین ان ينظروا الى ربهم الى رداء الكبر على وجهه في جنت عدن. ٹھیک ہے، اور جنت عدن جو ہے میں جنتیوں کے درمیان اور ان کے اپنے رب کے دیکھنے کے درمیان کبریائی کی چادر کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اس کے چہرے پر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا تو دیدار بھی تو کروانا نا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو باغ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ والے یہ جنتان دو باغ، یہ جو باغ مراد ہیں، یہ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نا جنتیوں کی کیٹیگری بتائی ہے. ایک وہ ہیں جو سابقون الاولون ہے، ٹھیک ہے، جو تھوڑا سپرلیٹو کہہ لیں آپ ان کو، یا ان کو ایسے کہہ لیں کہ جو زیادہ ہیں، زیادہ فیسیلیٹیشن کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے، جن کی اعمال نیکیاں زیادہ ہوں گی، یہ سابقون الاولون ہے. اور دوسرے ہیں اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، جن کا نامہ مال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو یہ جو ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ باغ والے، یہ سابقون الاولون سمجھیں ان کو، یہ اسپیشل لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کے باغ جو ہیں یہ سونے کے باغ، اور ہر چیز اس میں سونے کی اور ڈیفرنٹ چیزیں، پھر بہت سی آگے اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ذوات افنان، دونوں بہت گھنی شاخوں والے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں جو باغ ہیں زبردست شاخوں والے باغ ہیں بہت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کی جماعت. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، یہ جو دونوں باغ ہیں ان میں دو چشمے ہیں، دونوں بہتے ہیں زبردست قسم طریقے سے. ٹھیک ہے،
فی فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، جن و انس کی جماعت۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں پھل ہیں دو قسموں کے۔ اب یہ آیت سمجھنے والی ہے کہ ان دونوں میں پھل ہیں دو قسم کے۔ اچھا، اب اس میں کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں۔ دو قسم سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وہ قسم ہے جس کو ہم جانتے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جس کو کبھی ہم نے سوچا سمجھا ہی نہیں ہوگا، یا جس کو ہم نے کبھی جانا پہچانا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے آپ کو ایسا لگے گا کہ جنت کے کچھ پھل کہ یہ تو ہم دنیا میں کھا کے ہیں، لیکن ذائقہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ یعنی کچھ ایسے پھل ہوں گے جن کو آپ جانتے پہچان رہے ہوں، کچھ ایسے ہوں گے جن کو آپ کو جانتے نہیں ہوں گے۔ ایک یہ طریقہ ہوگا، ایک یہ اس کی جو ہے نا تشریح ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ دو پھل ہیں، ایک ہی ٹائپ کے لگ رہے ہیں دیکھنے میں، لیکن ذائقے کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ ذائقے کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، رنگ و بو کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فیہما من کل فاکہۃ زوجان، وہ دونوں جو ہیں پھل ان کے جو ہیں وہ دو قسم کے پھل ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین، جنتی جو ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی فرش، اپنے بستروں پر، ٹھیک ہے، اپنے بستروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فراش کہتے ہیں نا، فراش بچھونے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بطائنہا، بطائن جو ہے نا یہ استر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استر کا پتہ کسی کو؟ جس کے اوپر بیٹھتے ہیں نا، لیٹتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو اس نیچے والے بستر کو نا اوپر اردو میں استر بولتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا استر جو ہوگا من استبرق، موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور پھل جو ہیں دونوں باغوں کے دان جھکے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دنا یدنو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھکے ہوا نا، یعنی جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ان کو پھل کھاتے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے کھڑے ہوئے آرام سے پھل ہاتھ اوپر کریں گے، پھل توڑ لیں گے۔ وجن الجنتین، ان کے وہ جو جیسے اوپر کہا نا کہ زواتا افنان، یہ والی جو بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شاخوں والے ہوں گے، زبردست شاخوں والے۔ اب اس سے آپ ریلیٹ کریں ذرا اسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اپنے بستروں پر، جیسے کوئی حاکم وقت ہوتا ہے، پرانے دور کے بادشاہ ہوتے تھے، اس طریقے سے۔ وجن الجنتین دان، اور پھل جو اتنے قریب ہوں گے کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ فلاں کو کہیں یار توڑا لے کے آؤ، فلاں نہیں، خود ہی اپنا ہاتھ اوپر بڑھائیں گے تو وہ پھل توڑ لیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جنت جو ہے نا وہ ایسی ہوگی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، سوچا ہوگا، نہ کسی دماغ نے اس کو سمجھا ہوگا کہ یار یہ اس طرح بھی چیز ہو سکتی ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک تخیلات کے اوپر بیس کر رہی ہے ابھی جو باتیں، وہ اس لحاظ سے کہ جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو اس سے ریلیٹڈ جو اس کی جو کمپیٹیبلٹی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے جو جنت کی حور ہیں یا جنت کی عورتیں ہیں ان کے متعلق بات ہو رہی ہے اور ان کی کوالٹی ڈسکس ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں فیہن، ان میں ہوں گی قاصرات و جھکانے والیاں، الطرفی نگاہوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو نگاہ جھکانے والیاں بڑی پسند ہیں۔ لم یطمثہن، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ایک کوالٹی کے طور پہ بیان کی ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ نگاہ جھکانے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مطلب سپرد کر دیا، کسی بھی شخص کے خاوند بنا دیا، تو پھر دوسرے شخص کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا ان کو گوارا نہیں ہوگا۔ لم یطمثہن، نہ چھوا ہوگا انہیں، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، ٹھیک ہے، نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کبھی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ اگرچہ وہ عورتیں جو دنیا میں تھی اور ان کے وہ بھی نیک تھی اور ان کے خامد بھی نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ دوبارہ قیامت کے دن جو ہے آپس میں اسی رشتے کے اندر جو ہے نا وہ استوار کر دیں گے، اسی رشتے کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے دوبارہ، یعنی خامد اور بیوی کا رشتہ اگر دونوں نیک ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس دوبارہ سے ایک تخلیق ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دوبارہ ایک دفعہ کریٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک جسم کا ایک سسٹم ہے،
یہ نہیں ہے کہ وہی جسم جو ہے، نہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جسم بنانا ہے. تو یہ ساری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اب یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی اپنی کمیونٹی کو بڑھانے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے جیسے انسانوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ اشارتاً آپ کو میں نے ایک بات بتا دی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے، اے جن و انس کی جماعت. کأنہن الیاقوت، یہ جو عورتیں ہوں گی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حور کی صورت میں کہہ لیں یا ان کی اپنی ہی بیویاں جو دنیا میں تھی، کأنہن الیاقوت، یہ تو ان کی مانند بن جائیں گی، یاقوت کی مانند. یاقوت ایون آپ یہ دیکھیں کہ یاقوت ایسے بھی ہیں کہ اس کے اندر دھاگا بھی ڈالو نا تو سم ٹائم دھاگا بھی آر پار نظر آ رہا ہوتا ہے. سمجھتے، اس سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ان عورتوں کی خوبصورتی کے بارے میں. والمرجان، اور مرجان کے مانند. یہ ذرا آپ دیکھیں، میں نے نا یہاں پہ ویسے سرچ کیا تھا دنیا کے یاقوت، اور اس کو کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا جنت کے ساتھ. اب یہ یاقوت ہے، یاقوت سٹون جو ہے دنیا کا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ مرجان ہے. یاقوت یہ اور مرجان یہ، تو کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا کہ یاقوت اور مرجان دنیا کے جس طرح کے ویسے ہوں گے، لیکن دنیا میں جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کی جماعت. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، انسان کی گڈنس جو ہے اس کا رسپانس بھی وہی ہونا چاہیے، یعنی اس کا ریوارڈ بھی وہی ہونا چاہیے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ، نہیں ہے احسان کا بدلہ، إِلَّا الْإِحْسَانِ، مگر احسان ہی. یعنی نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ پہلے احسان سے مراد نیکی ہے، اچھے کام کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے، اور دوسرے احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی جنت کا مہمان بننا ہے. تو یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے جنت کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کی جماعت، نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہاں تک آج کے لیے کافی ہے. کل انشاءاللہ ہماری یہ سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو جو ہے نا وہ کور کر لیں گے. دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. جی، کسی کا اگر کوئی کویسچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو وہ کر سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یاقوت اور مرجان کا دوبارہ بتا دیں. میں نے یہ یاقوت اور مرجان سے ریلیٹڈ کوئی خاص بتایا نہیں ہے، لیکن میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یاقوت جو ہے سرخ رنگ کا پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس کے درمیان سوراخ میں اگر دھاگا وغیرہ بھی ڈالا جائے نا تو باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اور مرجان بھی جو ہے نا یہ بھی پتھر ہی ہوتا ہے. جنتی عورتیں جو ہے نا ان کی سرخ و سفید رنگت، دلکشی، صفائی، شفافیت، انہیں جو ہے وہ یاقوت و مرجان سے تشبیہ دی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں. ٹھیک ہے، اوکے سر. آپ کو میں ایک حدیث دکھاتا ہوں. حدیث نکالتے ہیں یہاں سے. السلام علیکم یہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس حدیث مبارک ایک میں آپ کو کوشچن دیتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ ہے نا، اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صرف بھی بیان کی ہے کہ جنتی جو عورتیں ہوں گی یورا مخن، فرمایا کہ جو ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پار سے نظر آ رہا ہوگا. یعنی وہ جو تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا یاقوت اور مرجان سے جنتی عورتوں کو، تو وہ تشبیہ اس حدیث مبارکہ میں بھی اس کی جو ہے نا تھوڑی وضاحت موجود ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے. ایک منٹ، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ کیا ابو القاسم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی 14ویں کے چاند کی طرح ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا، لیلۃ البدر، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، 14ویں کے چاند کی طرح ہوگی، اور اس کے بعد والی جماعت جو ہے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن چمکدار ستارے کی طرح ہوگی، ان میں سے ہر مرد کی 2 بیویاں ہوں گی، لکل امرئ منہم زوجتان، وہی والی بات جو سر رحمان کے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وزن پہ زوجتان اسنتان یعنی 2 بیویاں، ہر مرد کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پار سے نظر آ رہا ہوگا، اور جنت میں کوئی شخص بیوی کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مبارک ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وما فی الجنہ اعزب، اور جنت میں کوئی شخص بھی، یہ دیکھو وداؤٹ اے وائف آف ان پیراڈائز، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے جنت کے اندر بغیر بیوی کے نہیں ہوگا۔ اس کی تشریح میں آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں یاقوت المرجان کی۔ جی کوئی شخص کوسچن کر رہا تھا۔ سر میں اسپیڈ احمد سر، وہ آپ وسلم نے جو جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھا تھا، وہ بھی تو یہ یاقوت اور مرجان ہیرے جواہرات کا تھا نا؟ جی میرے خیال سے ایسا ہی تھا، میرے ذہن میں وہ حدیث مبارک ایگزیکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک سر۔ جی کسی اور کا کوئی کویسچن آج کے سبق سے ریلیٹڈ؟ ساتھ میں چیٹ باکس میں چیک کریں۔ چیٹ باکس میں دیکھیں جی۔ جی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا زیادہ اجر ہے یا اللہ تعالیٰ کی خشیت کا زیادہ اجر ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں اصل میں ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی چیزیں۔ آپ کو میں بات بتاتا ہوں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور طمع دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں اس کو آپ محبت کو طمع کہہ لیں۔ خوف کیا چیز ہے اور طمع کیا چیز ہے؟ طمع کہتے ہیں لالچ کو، کہ میں نے جو ہے نا وہ مطلب طمع کہتے ہیں اچھی چیز کو کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی انشاءاللہ، اور خوف کہتے ہیں کہ یار ڈرنا بھی کہ مجھے عذاب نہ مل جائے کہیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اگر ساری دنیا جو ہے وہ جہنم میں جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ اگر ساری دنیا جو ہے وہ جنت میں جائے تو مجھے خوف ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلے جاؤں۔ اچھا، ایمان جو ہے نا، ایمان وہ نام ہے خوف اور طمع کے درمیان کا۔ اگر آپ صرف طمع ہی دلوائیں گے نا، طمع ہی دلوائیں گے کہ لو بھائی اللہ تعالیٰ نے تو معافی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب ہم لوگوں کو ابھی کہتے ہیں، آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ سر نماز پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فلاں کو معاف کر دیا تھا، وہ اس کی کہانی لے کے سنائیں گے، اس کی کہانی سنائیں گے، اس کی کہانی سنائیں گے، یعنی عملی زندگی تباہ کر دیتی ہے صرف طمع۔ اور اسی طریقے سے صرف خوف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کہے کہ مجھے جنت چاہیے نہیں، اور کہے کہ جنت تو جو ہے نا وہ فلاں لوگ جا کے لیں، نمازی جا کے لیں، فلاں لوگ، اس طرح کچھ اشعار بھی ہیں، ابھی میرے ایگزیکٹ ذہن میں نہیں آ رہے، کہ وہ جنت کو کوئی معنوں میں نہ لیں۔ ایسا نہیں ہے، خوف میں آ کے کہیں گے ہم نے کوئی جنت میں جانا ہی نہیں، چھوڑو جنت کو، بس ہم نے جہنم میں جانا، تو یہ نہیں۔ ایمان نام ہے خوف اور طمع کے درمیان کا، ٹھیک ہو گیا؟ تو کوئی بھی شخص میرے خیال سے اس طرح بات نہیں کرتا، بہرحال وہ یہی چیز سمجھنے والی ہے کہ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے دل میں طمع بھی ہو کہ انشاءاللہ میں نے جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے، اور انسان کے دل میں خوف بھی ہو کہ میں نے جہنم والے نہ اعمال بجا لے کے آنے ہیں، اور نہ ہی میں نے جو ہے وہ جہنم میں جانا ہے انشاءاللہ اس طرح کے کام میں کر کے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کا کویسچن جو ہے وہ عظما چغتائی کا کویسچن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہوگا۔ کسی اور کا کوئی کویسچن ہے اس سے ریلیٹڈ؟ سر یہ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، لیکن جو بندہ عام بندہ ہے، ظاہر ہے وہ بھی تو گناہ نہیں کرتا، اس کو دل ہی دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو یہ تو ایسے تو ہر بندہ پھر اللہ سے ڈر کے مطلب وہ گناہوں سے بچتا ہے نا، تو سب کے لیے پھر 2 جنتیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان جنرل ہے،
جنرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں رکھا اور اچھائیاں بجا لایا، برائیوں سے بچتا رہا، تو سب کے لیے جنت ہے، بے شک وہ کروڑوں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کی کمی تھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے ہم نے کھینچنا تھوڑا کسی کو کہ بھائی تو نے جنت میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، ہم نے تو بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھیجیں بھائی، اچھے ہم خود بھی اچھے کام کریں، لوگ بھی کریں ماشاءاللہ سے، تو جنت میں جانا چاہیے انشاءاللہ۔ ہم اسی کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کے لیے ہماری یہ دو محنتیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ جی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ یہ اسلام کا بڑا بیسک کنسپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں ہو، بات سمجھتے ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی علی، آپ اس کو آف کریں، ہم جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ علی